أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اس سے پہلے منافقین کا ذکر تھا اور اس سے بھی پہلے کافروں کا ذکر تھا اور سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر تھا. تو خلاصہ یہ کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں قسموں کا ذکر ہو چکا ہے، مسلمانوں کا، کافروں کا اور منافقین کا. اب یہاں سے سب ہی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس. ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اے لوگوں. سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو یہاں سے توحید کا اس بات ہے، توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں 3 موضوع بہت زیادہ کثرت سے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو توحید کا موضوع اور ایک رسالت اور ایک وقوع قیامت یعنی قیامت کا قائم ہونا. یہ 3 موضوع ہیں یہ. تو یہاں سے پہلا موضوع شروع ہو رہا ہے توحید کا اس بات. چونکہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس زمانے کے لوگ توحید کا انکار کرنے والے تھے، توحید کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں سے اب سب ہی سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کی عبادت کرو. سبھی سے کہا جا رہا ہے. اس میں ایمان والے بھی داخل ہیں اور منافقین بھی داخل ہیں اور کفار بھی داخل ہیں، سبھی داخل ہیں. اور سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی. اب دیکھیے اگر یہاں سے مراد ہم ایمان والے لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تم گناہوں سے بچ جاؤ. اور اگر ایمان والوں میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک تو گنہگار ہیں اور ایک متقین ہیں یعنی جو گنہگار نہیں ہیں. تو اگر مراد لیں یہاں سے یا ایھا الناس سے ایمان والے اور متقی تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے اعمال میں ثابت قدمی کے ساتھ رہو، اپنے اعمال پر مستقل رہو، استقلال کے ساتھ عمل پر جمے رہو. مطلب یہ ہوگا. اور اگر مراد ہو نافرمان مسلمان تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے گناہوں سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. اور اگر مراد ہو کافر تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تم بت پرستی چھوڑ کر اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ تاکہ تم قیامت کے دن کی سزا سے بچ جاؤ. اسی طریقے سے اگر منافقین مراد ہوں تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تم منافقت کو چھوڑ دو اور پکے سچے مسلمان بن جاؤ. تو بہرحال سبھی سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ عبادت کے معنی ہیں انتہائی عاجزی اور عظمت کے ساتھ کسی کی پرستش کرنا، کسی کو پوجنا. اللہ کی عبادت کرنی ہے تو انتہائی عظمت کے ساتھ کرنی ہے. تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے. اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی صفات ہیں کہ جن پر کوئی قادر ہی نہیں ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. جب کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو عبادت کا مستحق وہی رہ گیا، کوئی اور نہیں ہے عبادت کا مستحق.
الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی تمام لوگ تمہارے آباء و اجداد جن کو تم پوجتے ہو ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور پیدائش میں یعنی پہلے ہمارا وجود نہیں تھا اور اب ہم موجود ہو گئے، تو اس کام کو کرنے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جن کو تم پوجتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، اور ان کو بھی پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا کام تھا، کسی اور کا نہیں۔ اس لیے اللہ ہی کو پوجنا چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تاکہ تم لوگ آخرت کی سزا سے بچ جاؤ۔ اصل میں تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، اس لیے اس کا ترجمہ متقین سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ۔ کائے سے بچ جاؤ؟ اگر وہ کافر ہیں تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، منافق ہیں تب بھی آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، اور اسی طریقے سے اگر نافرمان مسلمان ہیں تب بھی یہی مطلب ہوگا تاکہ تم آخرت میں جو تمہیں سزا ملنے والی ہے گناہوں کی اس سے تم بچ جاؤ۔ ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ یہ تو کچھ ایک صفت ہو گئی کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، من قبلکم کہا ہے، من بعدکم نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں کہا گیا من بعدکم یعنی تم سے بعد کے لوگوں کو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ امت یہ آخری امت ہے، بعد میں کوئی امت نہیں آنے والی۔ جب بعد میں کوئی امت نہیں آئے گی تو کوئی نبی بھی نہیں آنے والا۔ اس طریقے کی آیتوں میں من قبلی کا، من قبلکم، من قبلیہا، اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم میں ہیں، من بعدہا یا من بعدکم کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ان تمام آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن کریم میں خود اس کی صراحت بھی کر دی ہے 22ویں پارے میں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لیکن ان آیات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، لہٰذا اب اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کتنا ہی اس کا ظاہر پاک صاف نظر آئے، تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کو نہ تو اتنا سخت بنا دیا کہ ہم اس پر کھدائی نہ کر سکیں، اپنے مکانات تعمیر نہ کر سکیں، اور نہ ہی اتنا نرم بنا دیا کہ ہم اس میں دھس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر بچھایا، اور کس طریقے سے بچھایا ہے؟ اتنا مناسب انداز سے اس کو رکھا ہے کہ اگر یہ زیادہ سخت بن جاتی اور یہ پتھر کی طرح ہو جاتی تو اس پر کھدائی کرنا مشکل ہو جاتا۔ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر پتھریلی زمین ہو، کہیں سے ہوتی ہے پتھریلی زمین، کہیں پتھر ہوتا ہے، اگر آدمی اس پر چلتا ہے تو چلنے سے پیروں میں چھالے بہت جلدی پڑتے ہیں، تو اس پر تو ہم چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مناسب انداز سے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ زمین تو گول ہے اور بچھونا جو ہوتا ہے وہ تو گول نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ فرش ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے وہ مخاطبین کے اعتبار سے کلام کرتا ہے، چونکہ اس وقت کے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ان کے سامنے یہ بات کہہ دی جاتی کہ زمین گول ہے، یا یہاں فراش کے بجائے کوئی ایسا لفظ لے آتے، مثلا مدور کے معنی گول کے ہوتے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہمیں تو یہ چٹیل لگتی ہے نا، چٹیل میدان سا، ہم تو اس پہ چلتے ہیں، گول چیز پہ تو نہیں چل سکتا ہے آدمی۔ تو قرآن کریم جب بھی کلام کرتا ہے سامنے والوں کا لحاظ کرتے ہوئے کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین گول نہیں ہے، زمین گول ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے زمین گول ہے،
اور زمین ہمیں میدان سے لگتی ہے، چونکہ بہت لمبی چوڑی زمین ہے، یہ بہت زیادہ لمبی چوڑی۔ بہرحال زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا ہے کہ یہ ہمارے لیے بچھونا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ بچھونا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، گویا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنا دیا۔ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرش ہوتا ہے اور چھت ہوتی ہے، اسی کا نام گھر ہے۔ اگر کوئی ایسا گھر ہو جس میں چھت نہ ہو تو اس کو کوئی گھر نہیں کہے گا، اس کو یہ کہے گا کہ تو ادھورا ہے، ابھی گھر ہی بنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم پھر اپنے حساب سے بناتے ہیں، الگ الگ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے گھر کا نظم کر دیا۔ زمین کو فرش بنا دیا کہ اس پر آرام کرو، اس پر اپنی ضروریات پوری کرو، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نکالا، یعنی بارش کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہے کہ بادلوں کے واسطے سے نکالا۔ یہ ضروری نہیں کہ آسمان سے ہی بارش ہوتی ہو، بلکہ بادلوں سے ہوتی ہے بارش۔ اصل میں سما کہتے ہیں ہر سر سے اوپر کی ہر چیز پر سما کا اطلاق ہوتا ہے، سما کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے پانی اتارا، مطلب یہ ہے کہ اوپر سے پانی اتارا، اوپر کیا وہ بادل ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے اتارے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات بیان کی ہیں۔ ایک تو پیدائش، اللہ تعالیٰ نے تم کو، تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ دوسری صفت، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ تیسری صفت، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ چوتھی صفت، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے بنائے، تیار کیے۔ یہ تمام صفات ایسی ہیں کوئی انسان، کوئی اور مخلوق اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تمام صفات ہیں اور کوئی شخص ان کو ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی اور شخص کے اندر یہ صفات نہیں پائی جا سکتی ہیں، تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جناب اس میں یہ کہا گیا کہ پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے میوے نکالے، تو میوے تو انسان نکالتا ہے، زمین کی کھدائی کرتا ہے اور زمین کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، تو بہت ساری وہ محنت کرتا ہے، تب جا کے درخت نکلتا ہے اور پھل دیتا ہے وہ۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو پتہ چل جائے گا اس میں ہمارا کام صرف رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ مثلا بنجر زمین ہے، ہم نے پانی ڈال دیا تو رکاوٹ دور ہو رہی ہے۔ ہمارا کام صرف پانی لگانا اور اس کے تحت جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو کرنا ہے، صرف بیج ڈالنا ہمارا کام ہے۔ بیج کو زمین پھاڑ کر نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ زمین کو ہم نے صرف نرم کیا ہے، پانی ڈال کر کھدائی کر کے اس کو ہم نے نرم کیا ہے، لیکن اتنا ملائم اور اتنا نازک پیڑ جو ہوتا ہے جب شروع میں نکلتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے، وہ زمین کو پھاڑ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو عقل یہ کہے گی کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے، چاہے اس کے لیے ضروری نہیں علم ہو۔ کتنا ہی جاہل آدمی اگر غور و فکر کرے گا اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، تو وہ توحید کو ضرور مان لے گا۔ شرط یہ ہے کہ منصف ہو، انصاف پسند ہو، ہٹ دھرمی اس کے اندر نہ ہو۔ اگر ہٹ دھرمی ہے تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو انسانوں کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف پانی ڈالنا ہے اور زمین کو نرم کرنا ہے، اس کے بعد بیج ڈال دینا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، مثلا جھاڑ پھوس کو ختم کرتے رہنا ہے بعد میں بھی، اتنا کام ہے۔ تو گویا کہ رکاوٹوں کو ختم کرنا اس کا کام ہے، ورنہ زمین کس نے دی ہے؟ زمین تو اللہ نے بنائی ہے، ہم تو کھدائی تو کر رہے ہیں۔ پانی کس نے برسایا ہے؟ پانی تو کسی انسان نے ایجاد نہیں کیا،
ہم نے تو اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کی دی ہوئی چیز میں پہنچایا اور وقت کی رعایت کر لی بس ہم نے، اور مناسب انداز سے ہم نے پانی پہنچا دیا تو اب وہ پیڑ نکل گیا۔ تو اس لیے یہ اس صفت کے اندر بھی انسانوں کی شرکت نہیں ہے، بظاہر لگتا ہے لیکن کچھ بھی شرکت نہیں ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جب یہ تمام صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور ان تمام صفات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی معبود بننے کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک نہ گردانو۔ پھر تمہارا حال یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک مانتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، کتنے پیارے انداز سے کہا ہے کہ تمام صفات اپنی بیان کر دی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تم ایسا کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ان تمام صفات میں اللہ ہی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں، پھر بھی تم لوگ ایسا کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وانتم تعلمون، اور تم لوگ جانتے ہو کہ اللہ ہی ایک ہے اور ان تمام صفات میں وہی، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی توحید کی۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 مضمون عام طور سے ملتے ہیں قرآن کریم میں: توحید، رسالت اور وقوع قیامت، قیامت کا واقع ہونا۔ توحید کا بیان ہو گیا، اب رسالت کا بیان ہے۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے رسول کا رسول ثابت کرنا، چونکہ وہ لوگ جہاں اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے وہاں رسول کو رسول بھی نہیں مانتے تھے، تو یہاں سے تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ رسول جو ہیں یہ اللہ ہی کے رسول ہیں، رسول کے معنی ہے قاصد، یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں گھڑتے۔ اصل میں ان لوگوں کے ذہن میں، انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات جما لی تھی کہ قرآن چونکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی ایک رکوع، تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اپنی طرف سے محنت کر کر کے اس کو بنا لیتے ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بھی عقل مند ہوگا، اور اس وقت بھی عقل مند تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی اور بشری کلام نہیں، تو ان لوگوں نے یہ خیال جما لیا تھا کہ نبی تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر لیتے ہوں گے اور تھوڑا تھوڑا تیار کر لیتے ہوں گے۔ بھئی تمہارے سامنے نبی کی 40 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی میں کبھی نبی مکتب نہیں گئے، کبھی کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا، سب گواہ ہیں، اور پڑھتے بھی کیسے؟ مکے کے اندر تو 2-4 ہی پڑھے لکھے تھے اس وقت، اور پڑھنے لکھنے کا مزاج ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ کے نبی سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، یتیم ہو گئے، 7 سال کے ہوئے تو ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا نے ساتھ چھوڑ دیا، تو پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پرورش کے سارے رشتے ختم کر دیے، آخر میں 8 سال کے بعد میں چچا آئے ہیں، اور ماحول یہ ہے کہ کوئی یعنی پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں، تو کہاں سے پڑھیں گے؟ پھر کبھی ان کی زبان سے ایسا کلام صادر نہیں ہوا، ایسا کلام نہیں نکلا جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ پڑھا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک صفت رکھی تھی، شعر و شاعری کی۔ دیکھیے کسی بھی زبان کے شعر و شاعری ہو، جو زیادہ واقف ہوتا ہے اپنی زبان سے، اسے پتہ چلتا ہے کہ شعر و شاعری فن جو ہے بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اردو ہے، ہم اردو میں کلام کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لیکن اگر کوئی کہہ دے اسی بات کو آپ ذرا شعر و شاعری میں کہہ دیں تو آسان نہیں ہے۔ انگریزی ہے، انگریزی بولنے والا انگریزی بولتا ہے، خوب بولتا ہے، لیکن اگر اس سے کہہ دیا جائے بھی انگریزی میں شعر و شاعری کر، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو اس سے نوازا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ایسا ایسا کلام پیش کرتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے اشعار کتابوں میں مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ تو شعر و شاعری کو خوب جانتے تھے، وہ جانتے تھے کلام کیسا ہے،
لیکن پھر بھی ہر دھرم لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ تو اس کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اس آیت کے اندر کہ اگر یہ اس کا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو تم تو اس سے زیادہ ماہر ہو. اس نے تو کبھی شعر و شاعری کہی نہیں، تم تو شعر و شاعری کے فن میں بہت آگے نکلے ہوئے ہو، ذرا تم بھی بنا کر دکھا دو. دیکھیے پوری دنیا مخالف ہے، حالات سارے کے سارے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہیں، اور ایک شخص جس کو ستایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے. تو کیا ان لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کوشش کی تھی، کرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ تم لوگ ایسا کر ہی نہیں سکتے، ایسا تم لوگ کر ہی نہیں سکتے. اگر تم کرنا چاہو گے تب بھی نہیں کرو گے. تو ان لوگوں نے کوششیں کی اور ایڑی چوٹی تک کے زور لگا دیے دین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب یہ چیلنج آیا تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم بنائیں گے تو ہمارے لوگ ہی ہمارا مذاق اڑائیں گے بھی کیسا کلام بنا دیا، یہ تو قرآن کے بالکل برابر بھی نہیں ہے. برابر تو دور کی بات ہے، یہ تو کسی پلے میں ہے ہی نہیں. اس لیے آج تک کا چیلنج ہے، آج تک نہیں بلکہ قیامت تک کا چیلنج ہے، کوئی قرآن کریم جیسا کلام بنا کر دکھا دے، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے ایسے دیے گئے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے. اور نبیوں کو معجزات دیے جاتے تھے وقت کے اعتبار سے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ جادو عام تھا، اس لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اسی جیسا معجزہ دیا گیا. لکڑی کو زمین پر ڈالا، سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، وہ سورج سے زیادہ روشن ہو گیا. یہ 2 معجزے تھے، لیکن نبی گئے وہ معجزے چلے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے ایسے دیے گئے ہیں کہ قیامت تک باقی رہیں گے. اور بھی بہت سارے معجزات تھے. ایک تو قرآن کریم کا یہ معجزہ، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ قیامت تک اس جیسا کلام بنا کر دکھا دو. کوئی بنا نہیں سکتا، یہ بھی چیلنج ہے ہمارا کہ کوئی بنا نہیں سکتا. اس ایک آدمی نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، سارے کے سارے مخالف ہیں، سارے کے سارے اس کے ختم کرنے کے در پہ ہیں، پھر بھی کلام بنا کر نہیں لائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں، اور آج تک نہیں بنا کر لائے. بنایا تو ہے لیکن خود انہی کے لوگوں نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کو پسند نہیں کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کلام کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور یہ نہیں کہ چلو تم سے نہیں بن رہی کوئی بات نہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے معاونین، اپنے مددگاروں کو بھی بلا دو. دنیا کے اندر جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں، سب کو بلا کر اکٹھا کر لو، پھر بنا کر لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں کہ یہ اس کا کلام ہے. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو وہ نبی تو انسان ہیں، انہوں نے تو کبھی شعر و شاعری کی نہیں. تم تو ان سے اچھا کلام بنا سکتے ہو، تو پھر بناؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے قیامت تک، تم عاجز ہو جاؤ گے. تو جب تم عاجز ہو جاؤ گے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو تم اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. بھی جب تم اس کلام کو بنا کر نہیں لا سکتے، پھر اللہ کو مان لو، رسول کو مان لو، اسی میں عافیت ہے. اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. بعض لوگ یوں کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں پیدا ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی ہے، جہنم بھی بنا دی ہے. احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور آپ نے جنت کے مناظر بھی دیکھے، جہنم کے مناظر بھی دیکھے.
اور پھر یہاں اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے، اس کا ترجمہ اصل یہ ہے، یعنی اس کا تعلق زمانے ماضی سے ہے، پہلے زمانے سے ہے، یہ کام ہو چکا ہے، قرآن کریم خود کہہ رہا ہو چکا ہے یہ کام، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس میں تو کہا گیا کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو جس کے لیے تیار کی جائے تو وہی تو جانا چاہیے، پھر مسلمان کیوں جائیں گے؟ مسلمان بھی تو جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ گنہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرا مکان میرے لیے تیار ہے، لیکن آپ بھی تو جا سکتے ہیں اس میں تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کر، جاتے نہیں جاتے؟ آپ کے مکان میں دوسرے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، لیکن تیار تو آپ کے لیے ہوا ہے۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے تیار ہوا تو آپ کیا کوئی رشتہ دار نہ جائے اس میں؟ تو پھر یہاں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے، لوگ کرتے ہیں اس اعتراض کو، وہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے پھر تو مسلمان کوئی نہیں جائے گا، پھر تو گناہ کتنے کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر مکان بناتا ہے ایک شخص اور وہ اپنے لیے تیار کرتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بلاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان بھی کچھ وقت کے لیے جائیں گے، لیکن جس کے لیے تیار ہوتا ہے سامان وہ تو اس کے پاس ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، ہمیشہ کافروں کے پاس رہے گی، مسلمان تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو تھوڑی دیر سے بھی حفاظت فرمائے۔ ایک بات رہ گئی پیچھے، میں نے بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزے دیے گئے تھے، ایک تو قرآن کریم اور ایک جمرات میں جو کنکریاں مارتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے عافیت کے ساتھ اور جلدی سے جلدی اور بار بار پہنچائے۔ تو وہاں جمرات پر جو کنکری ماری جاتی ہیں کہ سارے لوگ مارتے ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ پتھر مار دیتے ہیں، موٹے موٹے پتھر، جوتے چپل سب مارتے ہیں غصے میں آ گئے، چونکہ وہاں جا کر ایمان جوش میں آتا ہے، کتنا ہی گیا گزر آدمی ہو لیکن جب وہاں پہنچتا ہے نا تو اندر سے ایمان کی چنگاری بھڑکتی ہے، تو جوش میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ کبھی حکومت نے ان کنکریوں کے اٹھانے کا نظم نہیں کیا، کبھی بھی، اور نہ ہی کرے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ وہ کنکریاں اللہ کی طرف سے اٹھا لی جاتی ہیں سوائے چند کنکریوں کے، وہ کنکریاں جو رہ جاتی ہیں وہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ کنکریاں اٹھائی نہ جاتی، آپ اندازہ لگا لیں ایک ہی موسم میں پہاڑ بن جاتا۔ یہ بھی ہمارا ایک اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ہمارا چیلنج ہے، ہمارے نبی برحق ہیں، ہمارا اسلام برحق ہے، اور قیامت تک آپ دیکھتے رہیں ہر سال یہ موقع ملتا ہے کہ وہاں کنکریاں اتنی ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہاں کہیں وہاں کتنی صفائی کا نظم رہتا ہے، لیکن اس موقع پر حکومت کی طرف سے کوئی نظم نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا۔ تو یہ 2 معجزے، قرآن کریم اور ایک جمرات پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کنکریوں کی صفائی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس سے بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ اب کوئی بہت سارے لوگ جو بالعقل سے پیدل ہوتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حکومت کا نظم نہیں ہے، حکومت کی طرف سے نظم نہیں ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، حکومت سے جا کے معلوم کرنا کہ تم نے نظم کر رکھا یا نہیں کر رکھا۔ ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں صرف، نہ تو ہم نے حج کیا ابھی تک، نہ ہم وہاں گئے وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے لوگ وہاں کو کنکریاں مارتے ہیں، ساتھ کی اجازت ہے، اور وہ بھی وہاں سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ وہاں سے نہیں اٹھا سکتے، تو وہاں تو آنی ہی آنی ہے، وہاں سے کوئی صفائی کیسے ہو جاتی ہے جب حکومت کا بھی نظم نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ توحید کا اس بات ہو گیا ہے اور رسالت کا اس بات ہو گیا ہے۔ اب قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ پہلے کافروں کا ذکر کرے گا یا مسلمانوں کا ذکر کرے گا، تو پھر اس کے بعد میں اس کے مخالفین کا ذکر کر دے گا۔ اب تک بات چل رہی ہے کافروں کی، کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید کا اقرار کر لو، اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اور اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ اب آگے مسلمانوں کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، وہ آئندہ ہفتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔